ایک شہر میں تھا، بتاؤں ملتان میں تھا، تو ملتان شہر میں ایک بندہ میرے پاس آیا، سفید داڑھی، بہت خوبصورت باشرہ، میرے پاس آیا اور پھر مجھے اپنے حالات سنانے شروع کر دیے کہ میرے حالات بہت برے ہیں، پہلے مارکیٹ میں میری اتنی دکانیں تھیں اور ایسا میرا کاروبار تھا اور اتنے میرے پلاٹ تھے، 2 میرے مکانات تھے اور ہر چیز کی فراخی و فراوانی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالات بدل گئے، دکانیں بک گئیں، صرف ایک دکان جس پہ میں اور میرا بیٹا مل کے کام کرتے ہیں صرف وہ رہ گئی ہے، ایک ایک کر کے ساری دکانیں بک گئیں، پھر میرے پلاٹ بک گئے تو میرا ایک مکان بک گیا، اب اگلے مکان پر آج برائے فروخت کا بورڈ لگا کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور پھر موٹے موٹے آنسو آنکھ سے گرنا شروع ہو گئے، رو رہا تھا، آنسو بہا بہا کے رو رہا تھا، مجھے اس بیچارے پر بڑا ترس آیا، کچھ میں نے اس کو اوراد و وظائف بتا دیے، میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالی حالات بہتر فرمائیں گے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی بندے کا جوان العمر بیٹا میرے پاس آیا، چونکہ والد کو بھی میں جانتا تھا، اس کے بیٹے کو بھی جانتا تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے بھی وہی دکھ سنانا شروع کر دیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے، قرض ہیں جو چڑھتے جا رہے ہیں، اترنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے یہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم نے تو بہت غور کیا ہے لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے اپنے گھر کے حالات، اعمال، شریعت کی پابندی کے حوالے سے سوچا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارے ہاں تو الحمدللہ شریعت کی مکمل پابندی ہوتی ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے، میری والدہ ہے، میری اپنی شادی بیوی ہے، ساری خواتین پردہ کرتی ہیں، گھر میں ٹی وی تک نہیں رکھا ہوا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کے بارے میں میں کہہ دوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا آپس میں تعلق کیسے ہے، رشتہ داروں کا، ایک گھر میں رہنے والے افراد کا آپس کا تعلق کیسے ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت اس میں تو بہت کمی پائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کمی پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا بس میرا اور میرے والد کا آپس میں کوئی سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا 2 سال ہو چکے۔ 2 سال میں ایک مرتبہ بھی بیٹے نے والد کو سلام نہیں کیا۔ ایک گھر میں رہنے والے، آمنے سامنے کمرے ہیں، ایک گھر میں رہنے والے پورے 2 سال میں کتنے حالات آتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، غمیاں ہوتی ہیں، کبھی صحت ٹھیک ہے، کبھی صحت خراب ہے، بندہ سفر پہ گیا، سفر سے واپس آ گیا، تو عید ہوتی ہے، خوشی کے ایام ہوتے ہیں، کبھی بیٹے نے باپ کو سلام نہیں کیا، باپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا۔ اگر کوئی بات کرنی بھی ہوتی تھی تو بیٹا اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ ابو سے کہہ دو کہ یہ کام یوں کر دے، اور باپ نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو بیوی سے کہتا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ کام یوں کر لے۔ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں ایک دکان پہ بیٹھتے تھے، اور پھر دکان کے ملازم کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، تم لوگوں نے رزق کے دروازے خود اپنے اوپر بند کر دیے ہیں، تمہارے حالات خراب کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے دلائل شروع کر دیے کہ میری غلطی نہیں ہے تو میری والد کی غلطی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ جب باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بیٹی کی غلطی ہوا کرتی ہے، باپ کی غلطی نہیں ہوتی، باپ کی غلطی ہو بھی پھر بھی بیٹے نے غلطی تسلیم کرنی ہوتی ہے۔ خیر میں نے اس کو احساس دلایا، کچھ میں نے اس کو ڈانٹا، چونکہ تعلق والے لوگ ہیں تو وہ سمجھ گیا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے والد صاحب سے معافی مانگوں گا اور تعلق ٹھیک کروں گا۔ آپ یقین کریں اس نے اپنے والد صاحب سے تعلق ٹھیک کیا۔ اگلے سال میں گیا تو وہی باپ بیٹا دونوں اکٹھے آئے، میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، کہنے لگے حضرت بس آپ نے اس دن میرے بیٹے کو سمجھایا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک کیا، اس دن سے ہمارا کاروبار بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ جو میں نے مکان کے اوپر برائے فروخت کا بورڈ لگایا ہوا تھا وہ بورڈ بھی اتار دیا، الحمدللہ دکان بھی ٹھیک چل رہا ہے، قرضہ بھی آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، گھر کے سارے افراد مطمئن اور پرسکون ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ قطع رحمی اور قطع تعلقی یہ ہم پر رزق کے دروازے بند کر